India's western and southern Kashmir. India's western and southern Kashmir. یعنی کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر، پاکستان کی کتب میں، اور وہ کتاب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ امریکن فنڈڈ کتاب ہے، اس کے اوپر باقاعدہ US فنڈڈ لکھا ہوا ہے، اور وہ بچوں کو 7ویں جماعت کے اندر پڑھائی جا رہی تھی کہ امریکہ کا ویسٹرن اور سدرن کشمیر ہے۔ تو یہ کچھ آداب شاہی ہوتے ہیں۔ جب آپ نے جانا ہوتا ہے امریکہ کے دربار میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے سامنے یا بائیڈن صاحب کے سامنے یا ماضی میں کلنٹن صاحب کے سامنے، تو پھر آپ کو کچھ معاملات کر کے جانے پڑتے ہیں، آپ کو بتانا پڑتا ہے، اور تبھی اس وقت کے وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا 27 جولائی کو 2019 کو کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا، اور ایک ہفتے کے بعد کشمیر جو ہے وہ انہوں نے غصب کر لیا۔ اب جب ہم نے 1 منٹ کی خاموشی دکھائی، 3 ہفتے 3 جمعے الحمدللہ ہم نے پوری قوم میں کھڑے ہو کے ان کی خوب وکالت کی، اور بابا کشمیریوں کو وکالت کی ضرورت نہیں ہے، وکیل ان کے تو پاکستان موجود ہے، ہمیں تو ان کی جو ہے وہ مرمت کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے افواج پاکستان کی جو بنیاد ہے اور افواج پاکستان کے جو مقاصد ہیں، اور جو 3 جنگیں ہم نے بھارت کے ساتھ لڑی، اس کی بنیاد جو ہے وہ آزاد کشمیر کو آزاد کرانا ہے۔ آپ کے اسی وجہ سے 90% جو شہداء ہیں افواج پاکستان کے، جو نشان حیدر ہیں، وہ کشمیر کے محاذ کے اوپر ہیں۔ اس لیے حضرات گرامی، سوچنا یہ ہے کہ وہ کون سے عوامل تھے جن کے اوپر بعد میں اینتھنی زینی جو ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ معاملات کچھ اور تھے، اور پرویز مشرف نے جب کمزوری دکھائی اور اس کے جانے کے بعد ہم نے کارگل کے اوپر جب کمزوری دکھائی، اور اس نے اب کہا کہ ہم we do not want India to cut a sorry figure in front of the world۔ ہم نہیں چاہتے کہ بھارت جو ہے وہ دنیا کے سامنے شرمندگی اٹھائے، اس لیے کارگل سے جو کہ پاکستان فوج نے بالکل ان کو جو ہے نرسرے سے پکڑ لیا تھا، اور 1 ہفتے کے اندر ان کی 2 ڈویژن فوج جو تھی، ایک سیاچن میں اور ایک لے کے اندر جو ہے وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار تھی، اور آپ ان سے 71 کا زبردست بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے بھارت کو جو ہے وہ موقع دیا، اور تمام کی تمام قیادت چاہے کوئی بھی ہو، میں کسی کو اس کے اندر جو ہے بخشتا نہیں، وہ سب کی سب ان کے اوپر الزام ہے۔ لیکن ابھی جو آپ نے ضمیر صاحب بات کی، میرا بھی گلہ ہے، میرا گلہ یہ ہے کہ ہم نے تمام مجاہدین کے لیے اپنا سینہ چیر کے اور اپنے جو ہے وہ پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہیں، ان سب لوگوں نے، میں ان کو جانتا ہوں، لیکن جب کشمیر کا وقت آیا تو وہ تمام لوگ جو نعرے تکبیر اللہ اکبر بلند کرتے تھے، ان کی قیادتوں نے کمزوری دکھائی۔ میری بات کو برا نہ منائیں، آپ جانتے ہیں اور میں بہت اچھا جانتا ہوں، میں بہت زیادہ اچھا جانتا ہوں، اور یہ بات میں نے ان سے کہی کہ جب وقت آیا تو آپ نظر نہیں آئے۔ اس لیے آج فیصلہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم کو ایک جان ہو کے فیصلہ کرنا پڑے گا، اس تمام زیادتی کا ازالہ کرنا پڑے گا۔ جب افضل گرو کو شہید کیا گیا، ان کو پھانسی دی گئی، تو عبدالحمید لون صاحب اور میں اس بات کے اوپر، کیونکہ کافی ہماری بحث مباحثہ چلتا رہتا ہے، اب تو یاد ہوگا لون صاحب کہ بھارتی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ کوئی ثبوت افضل گرو کے خلاف نہیں ملا، لیکن جو انگریزی میں انہوں نے لکھا وہ بڑا مزیدار ہے کہ no enough evidence found against Afzal Guru but to satisfy the inner conscience of Indian nation we are giving him death penalty۔ انڈین قوم کی تسلی اور تشفی کے لیے باوجود اس کے کہ ثبوت نہیں ہے، ہم اس کو پھانسی کی سزا دیں، یہ ہے ان کا قانون۔ اور یہ جب قانون کا اطلاق ہوا تو ہم نے پھر ایک دفعہ احتجاج کا نعرہ بلند کیا۔ احتجاج، مسلمان ہو کے احتجاج خوب کرتے ہیں ہم،
وہ نبی کی توہین کی بات ہو، وہ پاکستان کی سالمیت کی بات ہو، وہ بھارتی طیاروں کا حملہ ہو، وہ یاسین ملک کی گرفتاری ہو، ایک دفعہ تاریخ نے پھر دوہرا دیا کہ یاسین ملک کہتا رہا کہ مجھے بتاؤ، وہ میرے سے سنو تو صحیح، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، لیکن نہ، کیونکہ جواب نہیں ہے۔ سچ اور جھوٹ میں کبھی کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، اندھیرے اور اجالے کے اندر کبھی کوئی موازنہ نہیں ہوا کرتا۔ یاسین ملک کو سزا دینے کا مطلب یہ ہے کہ پوری پاکستانی قوم کو سزا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آج وہ حریت کے رہنما جو آواز لگاتے ہیں، ایک آدمی علی گیلانی جو کہتا رہا کہ میں پاکستانی ہوں، پاکستان ہمارا ہے، ہم کشمیری نہیں پاکستانی ہیں، اور ہم نے یہ کہا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، وہ تو ہے پاکستان، ہم بننے کی تیاری میں بیٹھے۔ وہ اپنے لوگوں کو تسلیم کراتے ہیں پاکستانی جھنڈوں میں، اور پوری قوم جو ہے وہ کشمیر کا جھنڈا لے کے چل رہی ہے۔ یہ ہے فرق۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، قوم کھڑی ہوگی۔ اگر قوم میں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور، اور عمران خان صاحب سے بھی کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماضی کے لوگوں کو تو ہمیں دکھایا تھا، لیکن یہ لانگ مارچ، یہ دھرنا، یہ سارا کچھ کاش کے کشمیر کے لیے نکلا ہوتا۔ خدا کی قسم آپ، میں اور ہم سارے پیدل ننگے پاؤں ننگے سر جانے کے لیے تیار تھے، مقصد تو لیکن یہاں مقصد ذات ہے، میری ذات، میرا مفاد۔ پاکستان آج تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ آپ پوری قوم یاد رکھیں کہ بنگلہ دیش بن گیا، کسی نے سیاست کی، ادھر ادھر تم کی، کسی نے جو ہے ایک انتقال اقتدار جنرل صاحب نے نہ ہونے دیا، یحییٰ خان نے، اور مجید جو ہے وہ اپنی سیاست کرتا رہا۔ بعد میں بھٹو صاحب نے یہاں حکومت، انہوں نے وہاں حکومت، اور یحییٰ خان کو باعزت جو ہے وہ زندگی گزار کے اپنا وقت پورا کر کے گارڈ آف آنر لے کے جو ہے وہ چلتے بنے۔ کچھ قصور کس کا ہوا، نقصان کس کا ہوا؟ آپ کو، مجھے، میرا پاکستان جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ آج کمال یہ ہے کہ آج بھی وہی ایک دفعہ پھر اس دوراہے پہ کھڑے کہ مجھے بنگلہ دیش کے سفیر نے بولا کہ 1965 میں ہم ایک قوم تھے اور ہم نے مل کے دشمن کو شکست دی، اور اس کے بعد 1971 میں اپنے ہی اداروں اور اپنی ہی ریاست اور اپنے ہی ملک کے خلاف ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن مکتی بہانی کی شکل کے اندر آپ پہ حاوی ہو گیا اور آپ کو دو لخت کر گیا۔ آج پھر یہ قوم جو ہے تفریق کا شکار ہے۔ سیاست کے لیے بڑا ٹائم ملے گا، ملک دوبارہ نہیں ملا کرتے، قائد ایک ہی تھا، وہ پیدا ہو گیا۔ وہ کمال آدمی تھا جس نے مشرقی اور مغربی پاکستان کو باوجود اس کے کہ نہ رنگ تھا، نہ نسل تھی، نہ زبان تھی، نہ عادات تھی، اس کے باوجود ہم ایک ملت میں پروئے گئے، نہ ہماری سرحدیں ملتی تھی، لیکن ہم نے جب مثبت سیاست کی تو قوموں کو اکٹھا کر دیا، اور جب منفی سیاست کی تو ملک دو ٹکڑے کر دیا۔ یاسین ملک ان آخری چراغوں میں سے ہیں جنہوں نے آزادی کے لیے بہت بڑی قیمت چکائی۔ ان کی بچی 10 سال اور ان کی اہلیہ جوان سال اہلیہ چلاتی رہی، روتی رہی اور مطالبہ کرتی رہی پریس کلب اسلام آباد کے اندر جھولی پھیلا کے، لیکن نہ، سیاست ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم ہیں۔ پاکستان تو آتا جاتا رہتا ہے، اور پھر کشمیر کیا، لیکن میں امید رکھتا ہوں، مجھے یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس راستے پہ ہم چل پڑے ہیں، یہ معاشی بحران کی شکل میں جو ہم پہ لایا جا رہا ہے، ہمارے پاس 2 راستے ہیں، ایک خودکشی کا راستہ ہے اور دوسرا شیر کی ایک دن کی زندگی ہے۔ میں تو شیر کی ایک دن کی زندگی جینے کے لیے بیٹھا ہوں، اس لیے امید کرتا ہوں کہ جب ہم اس سے باہر نکلیں گے، پاکستان کی 3 مجبوریاں ہیں۔ بجارہ صاحب، میں آپ سے بات کر کے، پہلی بجلی،
بجلی کی وجہ سے آپ نے مشکلات کا شکار. ایران آپ کو 50 پیسے کی یونٹ بجلی دینے کے لیے تیار ہے. اس کے لیے کہیں سے دور سے کھمبا نہیں لگانا, تاریں جوڑنی ہے بارڈر سے. 50 پیسے کی یونٹ. آپ کی اچانک عوام کے اندر خوشحالی آ جائے گی, پروڈکشن کاسٹ سستی ہو جائے گی, اپنے ملک کی اشیاء جو ہے وہ سستی ہو جائیں گی, اور آپ بیرون ملک جو پڑوس ممالک ہیں وہاں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. آپ حیران ہوں گے سن کے کہ ایران پاکستان کے ساتھ $37 بلین کا ٹریڈ کرنا چاہتا ہے, اور افغانستان $6 بلین کا ٹریڈ کرنا چاہتا ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں $6.1 بلین ٹریڈ آپ کا ہے امریکہ کے ساتھ, اور $7 بلین آپ کا ٹریڈ ہے پورے یورپ کے ساتھ, جو ہمیں نک ناک میں ڈال کے جس طریقے سے بیچ کا تماشا کرواتے ہیں ہمیں کروائے چلے جاتے ہیں. دوسری چیز ہے گیس. گیس کی پائپ لائن وہاں لگی ہوئی تھی, لیکن ہم کہتے ہیں نہیں, ہم تو روس جا کے لے کے آئیں گے. وہاں اس لیے نہیں لی کیونکہ امریکی دباؤ تھا, اس لیے ہم نے وہاں سے گیس نہیں لی. 350% پچھلی حکومت اور موجودہ نے ماشاءاللہ مزید 47% مہنگی کر دی. آج وہاں سے سستی گیس مل جائے تو آپ کی انڈسٹری, آپ کے لوگوں میں سکون آ جائے. اور تیسری چیز ہے فیول. فیول کی پرائسز جو ہے وہ ہوش ربا انداز کے اندر کمی آ جائے گی اگر آپ ایران سے فیول لیں گے. لیکن یہ تینوں چیزیں ہمیں خود انحصاری کی طرف لے جائیں گی عبدالحمید صاحب. اور خود انحصار ملک, ایٹمی ملک, نظریات والا ملک, جہاد والا ملک, ایمان والا ملک, وقار والا ملک اور محل و وقوع والا ملک, یہ آزاد ہو گیا تو پھر تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. پھر تو جنرل حمید کل کا خواب پورا ہو جائے گا. یہ تو نہیں ہونے دینا بھائی, یہ کیسے ہونے دینا ہے. لیکن ہوگا وہی, واللہ خیر الماکرین. انشاءاللہ تعالیٰ تو اپنی چال چل لے, وہ اپنی چال چلے گا, ہوگا وہی جو اللہ کرتا ہے. یاسین ملک بھی دیکھے گا, ہم بھی دیکھیں گے, آپ بھی دیکھیں گے, یہ بچے بھی دیکھیں گے, یہ بوڑھے بھی دیکھیں گے, یہ عورتیں بھی دیکھیں گی, میں بھی دیکھوں گا, یہ میڈیا بھی دیکھے گا. آزادی آزادی آزادی, پاکستان پائندہ باد, کشمیری ہوریت زندہ. بہت خوب جناب. جب عبداللہ گل صاحب بات کرتے ہیں تو مجھے مرد حر جنرل حمید گل صاحب کی جھلک آپ میں نظر آتی ہے.